السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم چیپٹر نمبر 3 کا کوسچن نمبر 3 کریں گے، قرآن و حدیث کی روشنی میں علم کی فضیلت بیان کریں۔ تو سب سے پہلے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا، آگاہی حاصل کرنا، واقفیت حاصل کرنا۔ تو اس کی فضیلت کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ تو قرآن کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو پہلا پوائنٹ رہتا ہے کہ فرشتوں کا سجدہ کرنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو برتری اور فضیلت دی، کس بنا پر دی؟ وہ علم ہی کی وجہ سے دی، کیونکہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چند کلمات کے نام سکھا دیے اور پھر انہیں فرشتوں کے اوپر پیش کیا اور کہا کہ چلو اب تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ اللہ ہم تو وہی جانتے جو تو نے ہمیں سکھا دیا، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم چلو اب تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ نام یاد کروائے تھے، تو اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام فوراً سے جو ہے وہ بتا دیے۔ تو اس کے بعد اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے جو ہے وہ علم کی فضیلت کو اجاگر کیا اور فرشتوں سے کہا کہ چلو اب تم انہیں تعظیمی سجدہ کرو۔ اب یہاں پر جو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ عبادتی نہیں تھا، تعظیمی تھا، یعنی کہ تعظیم میں سجدہ کیا تھا۔ پہلی فضیلت تو یہ یہاں ہو گئی۔ یہاں پر دوسری فضیلت یہ دیکھیں کہ پہلی وحی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غار حرا میں نازل کی، وہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے میرے بندے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھ جس نے تجھے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا، اقرأ وربک الاکرم، اور پھر کیا فرمایا؟ پڑھیے اور تیرا رب بڑا ہی باعزت ہے، بہت ہی زیادہ کرم والا ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا الذی علم بالقلم، وہ ذات کے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یعنی کہ اس آیت مبارکہ، ان آیات کو اگر ہم دیکھیں سورہ الق کی ابتدائی 5 آیات کو، تو اس کے اندر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہلی وحی نازل کی، اس کے اندر بھی جو ہے علم ہی کی طرف جو ہے وہ ترغیب دلائی، بار بار فرمایا کہ پڑھیے پڑھیے پڑھیے۔ اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرنا کس قدر ضروری ہے۔ اس کے بعد دیکھیں عالم اور جاہل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس میں فرمایا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح سے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا بینا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں؟ کہ ایک اندھا اور ایک وہ شخص ہے جو دیکھتا ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ اگر ایک اندھا شخص باہر جائے، کوئی کسی کا غلام ہو، ایک اندھا کسی کا سرونٹ ہو، اب اس کا جو مالک ہے اسے کوئی چیز دینے کے لیے بھیجے، تو کیا ہوگا کہ سم ٹائم بعض اوقات وہ خالی ہاتھ ہی لوٹے گا، یعنی کہ نہ تو وہ خود اپنے لیے کوئی بھلائی حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے مالک کے لیے۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ ایک بے علم انسان ہے، اس کی مثال بالکل نابینا شخص کی سی ہے، جیسے ایک نابینا شخص جو ہے اپنے مالک کے لیے کوئی بھلائی یا اپنے لیے کوئی فائدہ نہیں حاصل کر سکتا ہے، بالکل اس طرح سے بے علم انسان بھی اسی کی مانند ہے۔ اور اس کے الٹ اگر ہم دیکھیں عالم، علم والا، تو جو علم والا ہے نہ صرف وہ اپنے لیے خیر اور بھلائیاں اکٹھی کرتا ہے، بلکہ اپنے ساتھ جتنے بھی منسلک اس کے رشتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ خیر و بھلائیوں سے جو ہے وہ سرفراز کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جو بینا شخص ہے، جو دیکھنے والا ہے، وہ اپنے مالک کے لیے خیر و بھلائیوں کا ہی سبب بنتا ہے۔ اس کے بعد اہل علم کے درجات، تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جو علم حاصل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے جو ہے وہ درجات بلند کرتا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ پہلے تو وہ ایمان لے کر آئے، پھر اس کے بعد انہوں نے علم حاصل کیا۔ جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بھی سنوارتا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے درجات جو ہیں وہ دن بہ دن
جو ہے وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد ہے وہ بھی کیا ہے؟ علم ہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس کو نیکیاں یا پھر دنیا میں خیر دینا چاہتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا معاملہ بہترین کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ دین کا علم سکھا دیتا ہے۔ اسی طرح جنت کا راستہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو شخص علم کی تلاش کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو شخص بھی علم کے لیے نکلے گا، علم حاصل کرنے کے لیے اپنے قدموں کو غبار آلود کرے گا، خود بھی محنت و مشقت کرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جو ہے جنت کا راستہ آسان کر دے گا، اسے جنت کے راستے پر چلا دے گا۔ اسی طرح سے علماء کی فضیلت اگلا پوائنٹ ہے کہ علماء کی کیا فضیلت ہے۔ اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں تو دیکھیں حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، کیونکہ جب علماء فوت ہوتے ہیں تو وہ جائیداد دولت نہیں چھوڑ کے جاتے بلکہ علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو انبیاء کرام ہیں، انبیاء کرام جو ہیں انہوں نے اپنے پیچھے بہت لمبی چوڑی جائیدادیں نہیں چھوڑی، بلکہ وہ کیا چھوڑ کر گئے تھے؟ علم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں دیا، جو وہی انہیں اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ تو اسی لیے اب ان کے جو وارث ہیں وہ عام لوگ نہیں ہوں گے بلکہ وہی لوگ ہوں گے جو اس علم کو حاصل کریں گے اور اسے آگے پھیلائیں گے بھی۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ علماء کو جو ہے وہ انبیاء کرام کا وارث مقرر کیا۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث میں اگر ہم دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے بعد سب سے زیادہ سخی وہ انسان ہوگا جو علم سیکھے گا اور دوسروں کو بھی اس کو سکھائے گا۔ اگلا پوائنٹ ہے فرشتوں کا پر بچھانا۔ تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص علم کے راستے میں گامزن ہو جاتا ہے، نکلتا ہے، تو فرشتے اس کے قدموں تلے پر بچھا دیتے ہیں، اور وہ جو بھی قدم رکھتا ہے تو وہ زمین پر نہیں بلکہ فرشتوں کے پروں کے اوپر اس کے قدم ثبت ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے خطبہ حجۃ الوداع اور علم اگر ہم دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی جو آخری خطبہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کے موقع پہ بیان کیا تھا، اس میں بھی فرما دیا کہ دیکھو جو یہاں پر حاضر ہے میرا پیغام اس تک پہنچا دے جو یہاں پر حاضر نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلغ عنی ولو آیا، کہ چاہے ایک آیت ہی مجھ سے سنو تم اسے آگے پہنچا دو۔ ان تمام چیزوں سے ہمارے اوپر جو ہے وہ علم کی اہمیت فضیلت بہت ہی اچھی طرح سے عیاں ہوتی ہے۔ آخر میں اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم تگ و دو کریں، کوشش کریں، محنت کریں تاکہ ہم بھی جو ہے وہ علم کو حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام و مرتبہ پا سکیں۔ خلاصہ کلام ہے، اور اس کے ساتھ ہی میں آخر میں اپنے اس سبق کو مکمل کروں گی اس شعر کے ساتھ: لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، جہاں سے ملے جس سے ملے جس قدر ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔